نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیو، بچوں، بزرگوں، تمام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیا ہوا، کیسے، کہاں، مختلف واقعات کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم پہنچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 8 سال کے ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی نیت کی، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا، یعنی والد نے ان سے پوچھا۔ اپنے والد کا سوال جو انہوں نے کیا، اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار بھی کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریشی کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف کندی رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے کہ اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت